www.attableek.com, the reviver of Iman. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. رواه ابو داود والترمذی وغیرہ. عزیز بچوں، پہلے میں معذرت کر دوں، قطعاً نہ میرا ارادہ تھا اور نہ اب بھی ہے. بھلا جہاں ہمارے بڑے ہوں وہاں ہم جیسے طلباء کا کچھ پڑھنا پڑھانا یہ اپنے بڑوں پر جسارت ہوتی ہے. میں نے حضرت سے کل بہت منع کیا. آج صبح بھی میں نے یہی کہا کہ میں ویسے ہی حاضر ہو جاؤں گا خدمت میں، لیکن کا اصرار تھا، اور خاص کر کے ہمارا یہ محمد ہے اور ایک سال ہمارے ساتھ رہنے کی بنیاد پر محبت ہو گئی، تو میں اس بنیاد پر حاضر ہو گیا ہوں. چند باتیں روایات کے سلسلے میں اپنے اکابر سے جو کچھ پڑھا ہے، طالب علمانہ حیثیت سے جیسے ہم تکرار کرتے ہیں، مذاکرہ کرتے ہیں، اور آپ جب مغرب کے بعد سبق پڑھتے ہو اور آپ میں ایک طالب علم جب تکرار کراتا ہے تو وہ اپنے آپ کو معلم نہیں سمجھتا، وہ اپنے آپ کو استاد نہیں سمجھتا، وہ یہی سمجھتا ہے میں بھی آپ میں کا ایک ہوں. اسی طرح میں بھی آپ ہی میں سے کا ایک ہوں، ایک طالب علم ہوں، اور طالب علمانہ نقطۂ نظر سے کچھ ہم تکرار کر لیں، مذاکرہ کر لیں. ابھی جو حدیث شریف پڑھی، اس حدیث کو حدیث مسلسل بالاولیت کہا جاتا ہے. یہ حدیث شریف میں میری سند سافل ہے، حضرت کی سند عالی ہے. میں ایک درجہ نازل ہو کر کے اس کو نقل کرتا ہوں عن الشیخ محمد یونس جون پوری عن شیخ محمد زکریا رحمہ اللہ تعالی، اور حضرت مولانا یوسف صاحب ادام اللہ فیوزہم العالیہ براہ راست حضرت شیخ ہی سے نقل فرماتے ہیں، تو ان کی سند سند عالی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ سند عالی بہت بڑی چیز ہوتی ہے. ہمارے اکابر میں عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ ہے. کسی نے سوال کیا کہ حضرت آپ کو کیا چیز پسند ہے؟ میں اکثر مزاحاً اپنے طلباء کو کہتا ہوں کہ آج کل طلباء کو پوچھا جائے تمہیں کیا پسند ہے تو طالب علم کہتا ہے اچھی گھڑی پسند ہے، اچھے کپڑے پسند ہیں، یا اچھا کھانا پسند ہے، پکوڑے پسند ہیں. یہ ہماری چوائس ہے، پسندیدہ چیزیں ہیں. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ کی پسندیدہ چیز کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سند عالی و بیت خالی. مجھے عالی سند چاہیے اور خالی مکان چاہیے. عالی سند کے ذریعے سے بہت کم واسطوں سے انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ جاتا ہے. اور حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے بہت پیاری بات. حکیم ترمذی فرماتے ہیں جتنے کم واسطے ہوں گے اتنی نبی کی صحبت کا فیض زیادہ ہوگا، اور جتنے وسائط زیادہ ہوں گے اتنی نبی سے بعد ہوگا، دوری ہوگی. خود حکیم ترمذی کا اپنا واقعہ ہے، اتنا بڑا محدث بھی ہے. میں جب ان کی قبر پر حاضر ہوا، حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر، تو مجھے ان کی زندگی کا وہ واقعہ یاد آ گیا. میں گیا ان کی قبر پر، اور ان کی کتاب بھی میں نے وہاں دیکھی جو انہوں نے لکھی ہے حدیث شریف کے سلسلے میں. وہ اپنی جگہ پر ایک ڈاکٹر بھی تھے، حکیم بھی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ محدث بھی تھے. ان کی زندگی کا عجیب واقعہ ہے. فرماتے ہیں کہ میں جوان تھا اور میں اپنے مطب میں ڈاکٹری کر رہا تھا. ایک عورت بڑی خوبصورت آئی اور سارے پیشنٹ کے نکل جانے کے بعد وہ میرے قریب آئی اور اس نے اپنا چہرہ کھول دیا اور یہ کہا
کہ میں بہت وقت سے تنہائی چاہتی تھی آپ سے، میں آپ کی دیوانی ہوں، عاشق ہوں، آپ میری ضرورت پوری فرمائیں۔ حضرت نے کہا نکل جا یہاں سے، دھتکار کر نکال دیا۔ بڑھاپے میں ایک دن خیال آیا، اور خیال بڑا عجیب آیا کہ اس جوانی میں ایک عورت آئی تھی، اس کا تقاضا پورا کر دیتا، میرے بھی ارمان پورے ہوئے۔ ایک خیال سب بہت روئے، بہت روئے، بہت روئے۔ رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، فرمایا حکیم کیوں رو رہے؟ فرمایا حضرت جب جوانی تھی تب کبھی یہ خیال نہیں گزرا، اور بڑھاپے میں یہ خیال آیا۔ تو اللہ کے نبی نے جو جواب دیا، فرمایا حکیم تیری جوانی کا زمانہ مجھ سے قریب ہے اور تیرے بڑھاپے کا زمانہ مجھ سے تھوڑا دور ہے، اس لیے جوانی میں خیال نہیں آیا، بڑھاپے میں خیال آیا۔ حکیم ترمذی فرماتے ہیں کہ جتنے قریب ہوں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اتنا ہی آپ کا فیض ہم کو ملے گا۔ ظاہر سی بات ہے حضرت کی سند عالی، حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ سے براہ راست حضرت نے پڑھا ہے اور براہ راست فیض یاب ہے، اور فیض بھی وہ پایا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس زمین پر یہی وہ لوگ ہیں کہ جو کسی زمانے میں ہندوستان سے علم اور دین کو مٹانے کے لیے آئے تھے۔ حق تعالی جل شانہ نے ان کے خواب کو خواب ہی رہنے دیا، اور ان کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا، اور ہندوستان میں اسلام اور ایمان پائندہ و تابندہ رہا۔ جو لوگ خود اسلام کو مٹانے کے لیے آئے تھے، اللہ کا فضل ہے انہی کی گود میں بیٹھ کر ایک دارالعلوم دیوبند قائم کیا۔ میں اس مدرسے کو دارالعلوم دیوبند سے اس لیے تشبیہ دیتا ہوں کہ یہ یورپ کا اور یو کے کا، انگلینڈ کا سب سے پہلا مدرسہ ہے۔ یہی وہ مدرسہ ہے جہاں سے لوگ فیضیاب ہوئے، اور پھر اس کے بعد سارے دارالعلوم یہاں شروع ہوئے۔ تو جتنے دارالعلوموں کا قیام ہوا ہے، اکثر دارالعلوم کے محتممین، شیخ الحدیث، فضلاء اسی دارالعلوم کے فیض یافتہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ ام المدارس، تمام مدرسوں کی ماں ہوئی، اور جب تمام مدرسوں کی ماں ہوئی تو جیسے دارالعلوم دیوبند ام المدارس ہے، اس علاقہ اور اس ملک کے اعتبار سے یہ بھی ام المدارس ہے۔ گویا اس ملک کا یہ دارالعلوم دیوبند ہے جو تعالی جل شانہ نے حضرت کی ذات سے اس کو قائم فرمایا۔ اللہ تعالی آپ کو شرور، فتن، بلا، مصائب سے حفاظت فرمائے، نظر بد و حسد سے حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالی ہم تمام کو آپ کی ذات عالی سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال سند عالی بہت بڑی چیز ہے۔ عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ مجھے دو چیزیں اگر مل جائیں، سند عالی و بیت خالی، خالی مکان۔ خالی مکان اس لیے تاکہ میں مکان میں بیٹھ کر مطالعہ کروں، کتابیں دیکھوں۔ آپ نے بخاری شریف میں روایت پڑھی ہوگی کہ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ایک روایت کے لیے عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 1 مہینے کا سفر کر کے تشریف لے گئے، حالانکہ وہ روایت آپ کو واسطے سے پہنچ چکی تھی۔ بخاری شریف کتاب التوحید میں وہ روایت پھر آ رہی ہے اسی سند سے، عن جابر ابن عبداللہ عن عبداللہ ابن انیس۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ پکارے گا، یسمع من بعد کما یسمع من قرب، دور والا بھی اتنا ہی سنے گا جتنا کہ قریب والا سنے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انا الملک و انا الدیان۔ بہرحال یہ روایت ہے، یہ روایت جابر ابن عبداللہ کو مدینہ میں رہتے ہوئے پہنچ چکی، لیکن آپ براہ راست جس صحابی نے حضرت سے سنی تھی ان کے پاس سے لینا چاہتے تھے، اس لیے اونٹنی خریدی، حالات میں ہے آپ نے اونٹنی خریدی اور 1 مہینے کے سفر کر کے وہاں تشریف لے گئے۔ عبداللہ ابن انیس کے مکان پر پہنچے، دروازے کو دستک دی، فرمایا من؟ فرمایا جابر۔ فرمایا من جابر؟ جابر ابن عبداللہ۔ دروازہ کھولا، فرمایا مکان میں تشریف لائیں۔ فرمایا پہلے حدیث سنا دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ حدیث رہ جائیں اور میرا سفر بیکار ہو جائے اور اس سے پہلے موت نہ ہو جائے۔ حدیث سنائی، آگے کچھ نہیں، نہ رہنا، نہ کھانا، نہ پینا، روایت سنی اور فوراً روانہ ہو گئے۔
تو یہ ہے سند عالی. سند عالی کا ہمارے اکابر کے وہاں بڑا اہتمام تھا. ہمارے طلباء کو چاہیے کہ آپ کو گھر بیٹھے سند عالی ملی ہوئی ہے. حضرت شیخ سے پڑے ہوئے یہاں جو ہے کم آپ کو ملیں گے، تو آپ کو سند عالی مل رہی ہے، اس لیے سند عالی کی آپ کو قدر کرنا چاہیے. یہی عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، میں نے کل علوم بولتن میں ایک حضرت کے حوالے سے بات نقل کی تھی کہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اکثر خلوت میں رہتے تھے، کتاب دیکھتے رہتے تھے. کسی نے سوال کیا کہ حضرت آپ خلوت میں رہتے ہیں، آپ کو وحشت نہیں ہوتی، گھبراہٹ نہیں ہوتی؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ طلبہ اس بات کو نوٹ کرے، جو ہم مجلس بازی کے عادی ہو چکے ہیں، ہمیں چین نہیں پڑتا جب تک کہ مجلس بازیاں ہماری نہ ہو. حضرت نے جواب دیا کیف اتوحش ومعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے وحشت کیسے ہوگی، میرے ساتھ تو اللہ کا نبی ہوتا ہے. کبھی فرمایا کیف اتوحش ومعی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھ نبی کے صحابہ ہوتے ہیں، مجھے کیسے وحشت ہو سکتی ہے. ہمارے اکابر کی زندگی حصول علم کے لیے بڑی عجیب و غریب ہے. انہوں نے اپنی زندگیاں اس کے لیے کھپا دی. انہی ہمارے اکابر میں حضرت الامام مسلم ابن الحجاج قشیری رحمۃ اللہ علیہ. یہ بھی عجیب و غریب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم حدیث کا کام عجمیوں سے لیا. آپ صحائے ستہ کے مصنفین پر غور فرمائیں، سب عجمی. بخاری بخارا کے رہنے والے، مسلم نیشاپور کے رہنے والے جو ایران میں آیا، امام ترمذی ترمز کے رہنے والے جو آج ازبکستان میں آیا، اسی طرح امام ابو داؤد سجستان کے رہنے والے جو ایران میں آیا. یہ جتنے محدثین ہیں سب عجمی ہیں، اس میں سے عربی کوئی نہیں. اور پھر عجیب و غریب بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ملفوظ آپ کی روایت شریفہ بخاری شریف جلد ثانی میں آپ پر ہوگے. آپ نے فرمایا کہ میری امت میں کچھ لوگ آئیں گے جو سریا پر علم ہوگا اسے بھی کھینچ لائیں گے، آسمانوں سے علم لے آئیں گے. تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ وہ کون ہوں گے؟ تو آپ نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پشت پر ہاتھ مارا اور آپ نے فرمایا اس کی پشت سے ہوں گے، یعنی سلمان عجمی ہیں. تو حضرت نے عجمیت کی طرف اشارہ فرمایا کہ وہ عجم کے ہوں گے. اب یہ کہ وہ کوئی مخصوص آدمی ہوگا یا جماعت ہوگی. جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے تو مناقب ابی حنیفہ میں جو کتاب لکھی ہے امام ابو حنیفہ کے مناقب میں، وہاں یہ لکھا ہے کہ اس سے خاص طور پر امام ابو حنیفہ مراد ہے. لیکن اکثر محدثین کی رائے یہ ہے کہ اس سے جماعت محدثین و فقہا مراد ہے. یہی ہمارے علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی بھی رائے. اصل میں جو حدیث شریف ہے اس میں رجلن ہے یا رجالن ہے، دونوں ہی لفظ آئے ہیں، رجلن یا رجالن. پھر رجالن کے لفظ کو راجح کہا، یعنی ایک جماعت ہوگی. اس جماعت میں پھر اب ابو حنیفہ علیہ الرحمہ بھی آ گئے، امام شافعی بھی آ گئے، امام مالک بھی آ گئے، امام بخاری، امام مسلم، ترمذی، ابو داؤد بھی آ گئے. گویا ایک جماعت ہوگی عجم کی جو سریا ستارے پر علم ہوگا اسے کھینچ کر کے لے آئیں گے. تو بہرحال امام مسلم علیہ الرحمہ جن کی یہ کتاب ہے، آپ بھی عجمی ہیں. آپ کی وفات کا واقعہ بڑا عجیب و غریب آپ نے پڑھا، آپ نے مقدمے میں پڑھ لیا ہوگا حضرت کے حالات میں کہ کسی نے ایک روایت پوچھ لی آپ سے. آپ نے فرمایا کہ میری جو کتابیں میں نے لکھی ہے اس میں تلاش کروں گا. آپ اس روایت کو تلاش کرنے ساری کاپیاں اور کتابوں کو لے کر بیٹھے اور کھجور کا ٹوکرا لے کر بیٹھے، کھجور کھا رہے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ حدیث بھی تلاش کر رہے تھے. ادھر حدیث بھی مل گئی اور بہت زیادہ کھجوریں پیٹ میں پہنچ گئی. کھجور میں حرارت ہوتی ہے، آپ کے اندر میں جو ہے نقصان ہو گیا بہت زیادہ گرم چیز کے کھانے کی وجہ سے، جس میں آپ کی وفات ہو گئی، آپ کی موت ہو گئی. یہ واقعہ آپ کی وفات کے باب میں لکھا ہے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے باب میں. یہاں میں تمہارے ذہنوں کو دستک دیتا ہوں. دیکھیے
زندگی حدیث شریف پر گزری، اللہ نے موت بھی حدیث شریف ہی پر عطا فرمائی۔ صاحب ہدایہ رحمت اللہ علیہ کے باب میں لکھا ہے، صاحب ہدایہ نے لکھا ہے، امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کے باب میں، صاحب ہدایہ نے ہدایہ کے حاشیے میں لکھا ہے، مولانا اعجاز صاحب رحمت اللہ علیہ، کہ حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ بیمار ہو گئے، بہت زیادہ علیم۔ امام ظفر رحمت اللہ علیہ یا کوئی اور شاگرد رشید آپ کی عیادت کے لیے پہنچے، تو امام ابو یوسف نے مسئلہ پوچھا، کیف ترمی، رمی کیسے کرو گے؟ ماشین اور راکبن، پیدل چل کر یا سوار ہو کر؟ تو شاگرد نے جواب دیا کہ ماشین، چل کر۔ فرمایا غلط، فرمایا راکبن، فرمایا غلط۔ تو فرمایا حضرت اب کون سا طریقہ ہے؟ تو حضرت نے فرمایا اگر ایک رمی کے بعد دوسری رمی ہے فہی ماشیہ، وہ پیدل چل کر، اور اگر ایک رمی کے بعد دوسری رمی نہیں، یعنی تیسری رمی ہے، آخری رمی، تو وہ راکبن، سوار ہو کر، اس لیے کہ وہاں نہ دعا کرنا ہے نہ ٹھہرنا ہے، بس رمی کر کے چل دینا ہے، تو اس کو سوار ہو کر کریں گے۔ گویا مسئلہ یہ نکلا کہ ایک رمی کے بعد اگر دوسری رمی باقی ہے تو پیدل چلو، ورنہ تو پھر سوار ہو جاؤ۔ مسئلہ بیان کیا، شاگرد محترم وہاں سے نکلے اور گھر سے رونے کی آواز آئی۔ پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا امام ابو یوسف کا انتقال ہو گیا۔ جس کے زندگی فقہ بیان کرنے پر گزری، اللہ تعالیٰ نے موت بھی فقہ پر عطا فرمائی۔ یہ مسئلہ مسلم ہے، زندگی ہماری جیسے گزرے گی اللہ تعالیٰ ویسے موت ہم کو عطا کریں گے۔ اگر ہماری زندگی اللہ کے دین پر چل رہی ہے تو موت بھی اللہ کے دین پر آئے گی، اور اگر دنیا داری پر اوباشیت پر ہماری زندگی گزر رہی ہے تو موت بھی ویسے ہی آئے گی۔ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے آغاز میں پہلے ایک مقدمہ بیان کیا ہے، اور اس مقدمے میں کچھ اصول حدیث پر گفتگو فرمائی ہے۔ آپ کی یہ کتاب لکھنے کی خود آپ نے وجہ بیان فرمائی کہ میرے شاگرد نے مجھ سے مطالبہ رکھا تھا، جن کا نام تھا احمد ابن سلمہ، یہ آپ کے ساتھی بھی ہیں، شاگرد بھی ہیں۔ انہوں نے درخواست رکھی کہ حضرت حدیث شریف کے باب میں کوئی جامع مختصر صحیح روایتیں، اس کا ایک مجموعہ جمع ہونا چاہیے۔ آپ نے ان کی رائے قبول فرمائی، پذیرائی فرمائی، اور یہ کتاب تصنیف فرمائی۔ آپ نے اپنی کتاب کی شروع میں مقدمہ رکھا اور کچھ اصول ضوابط بیان فرمائے، اور مقدمے کے اختتام پر حدیث معنعن کی ایک جامع بحث فرمائی۔ میں اس حدیث معنعن کے سلسلے میں ایک مختصر بات عرض کروں۔ حدیث معنعن کے باب میں عام طور پر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ جو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کلام کر رہے ہیں یہ امام بخاری پر کر رہے ہیں۔ عام طور پر کتابوں میں یہی لکھا ہے کہ امام بخاری پر کر رہے ہیں اور ان کے استاد علی ابن مدینی پر کر رہے ہیں، اس لیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور علی ابن مدینی علیہ الرحمٰن نے یہ شرط لگائی تھی کہ راوی کا مروی عنہ سے زندگی میں ایک مرتبہ ملنا شرط ہے۔ اگر ایک مرتبہ ملاقات ثابت ہو جاتی ہے تو ساری روایات معنعن قبول، اور اگر ایک مرتبہ بھی ملاقات نہیں ہوتی تو پھر ان کی روایات معنعن کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ عام طور پر شراح حدیث بیان کرتے ہیں۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ اصل میں امام مسلم کی طبیعت میں حدت تھی، تیزی تھی، جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں بہت جلدی غصے ہو جاتے ہیں۔ بعض مدرسے میں بھی بعض طلبہ ایسے ہوتے ہیں جن کا موڈ ہی ہر وقت لڑنے کا ہوتا ہے، رات تک میں کوئی نہ ملے تو دیوار سے بھی لڑ کر سوتے ہیں، دیوار میں مکہ مار کر سوتے ہیں، لیکن لڑیں گے صحیح کسی کے ساتھ۔ تو بعضوں کا موڈ ہی ایسا۔ خیر، علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام مسلم کی طبیعت میں حدت تھی، تیزی تھی۔ اس تیزی کی بنیاد پر آپ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر یہ طنز کیا
بلکہ اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر ذہبی نے یوں کہہ دیا کہ یہی وجہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی روایت بھی نہیں لائے. پوری بخاری شریف میں آپ کو روایت نہیں ملے گی. ثم ان مسلم لحدۃ فی خلقہ انحرف ایضا عن البخاری. یہ ذہبی کا کلام ہے کہ حدت طبیعت کی بنیاد پر آپ نے امام بخاری سے اعراض فرما لیا، لیکن یہ بات غلط ہے. بھلا امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اتنے زیادہ چاہنے والے تھے کہ بخاری کی خاطر تو محمد ابن یحییٰ زحلی کی ساری روایات واپس کر دی. آپ نے پڑھا ہوگا محمد ابن یحییٰ زحلی کی ساری روایات ان کو واپس کر. استقبال میں بھی امام مسلم تھے نیشاپور میں، اور رخصتی کے موقع پر بھی امام بخاری کے ساتھ 2 آدمی تھے، اس میں امام مسلم تھے. آپ نے پورے نیشاپور کی دشمنی کو اپنے سر لے لیا تھا بخاری کے خاطر. ایک مرتبہ امام بخاری سے کہنے لگے حضرت آتے قدمیک، آپ کے پاؤں دیجئے میں بوسہ دے دوں. اتنی محبت تھی. مجھے بوسے پر ایک بات یاد آئی. کسی جگہ ایک مولوی صاحب نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ یہ بعض لوگ استاذوں کے ہاتھ پر مشائخ کے ہاتھ پر بوسہ دیتے ہیں. میں نے کہا ثابت ہے یہ. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ کے آنے پر اپنے ہاتھ پر عطر لگاتے تھے. تو کسی نے فرمایا حضرت آپ ثابت کے آنے پر ہی ہاتھ پر عطر کیوں لگاتے؟ فرمایا میرا ثابت میرے ہاتھ کو چومتا ہے، بوسہ دیتا ہے، تو اس کا دماغ کو عطر کی خوشبو پہنچے اس لیے میں عطر لگا دیا کرتا ہوں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اور اصحاب النجوم ان کے اعمال بھی ہمارے لیے قابل اتباع ہیں. بہرحال امام بخاری کو فرمایا آپ کے قدم دیجئے میں بوسہ دے دوں. اتنا زیادہ احترام امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا تھا. بھلا یہ جو مقدمے میں کلمات کہے ہیں نا، یہ بخاری کے باب میں نہیں ہو سکتے. پہلا ہی جملہ جو امام مسلم نے کہا وقت تکلم بعض منتحل الحدیث فی اہل عصرنا. منتحل الحدیث، منتحل کس کو کہتے ہیں؟ انتحل ینتحل، انتحال کا معنی ہوتا ہے دوسروں کی بات کو چوری کر کے اپنی طرف منسوخ کرنا. بات دوسرے کی ہے، جیسے دوسرے کا شعر تھا اور کہہ دیا ابھی ایک شعر میں نے بنایا، تو دوسروں کے شعر کو اپنی طرف منسوخ کر لینا. یا کوئی بات کسی کتاب میں پڑھ لی تھی اور اس کو کہنے لگے ابھی میرے دل میں جو ہے الہام ہو گیا، اور پھر اس کو بیان کرنے لگا. تو میں اکثر طلباء کو کہتا ہوں الہام یا احتلام وہ تو وہی سمجھ لیں، اب کیا مسئلہ ہوا ہے. بہرحال یہ اس طرح پر لوگوں کی باتوں کو اپنی طرف منسوب نہیں کرنا چاہیے. جس کی بات ہو اسی کی طرف منسوب کیا جائے. حضرت مولانا علی میاں صاحب ندوی رحمت اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے، فرمایا جس کی بات ہو اس کی طرف منسوب کرو، تمہارے علم میں برکت ہوگی. بہت بڑی بات ہے. یہ ہمارے شیخ بھی کہا کرتے تھے کہ جس کی بات ہو اس کی طرف منسوب کر دو. تو انتحال کا لفظ امام مسلم نے استعمال فرمایا. انتحال کا معنی ہوتا ہے دوسروں کے کلام کو چوری کر کے اپنی طرف منسوب کر لینا. کیا امام مسلم امام بخاری پر یہ بات کہہ سکتے؟ اگر محاوری ترجمہ اس لفظ کا کیا جائے تو میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں وقت تکلم بعض منتحل الحدیث، بعض حدیث کے چوروں نے. تو کیا امام بخاری کو چور کہہ سکتے ہیں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ؟ قطعاً نہیں. اس لیے یہ بنائے فاسد علی الفاسد ہے. یہ تقریر ہی پوری غلط ہے کہ آپ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر کلام فرما رہے ہیں. قطعاً غلط ہے. ہاں حقیقت یہ ہے کہ اس زمانے میں اس مسلک کے کچھ لوگ قائل ہوں گے جن کا نام کتابوں میں درج نہیں ہے. امام مسلم ان پر کلام کر رہے ہیں. البتہ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فی الجملہ اس شرط کی رعایت کی ہے. فی الجملہ 100% نہیں. اس لیے کہ بخاری میں کچھ روایتیں آپ کو وہ ملے گی جو حدیث معنعن ہے.
اور راوی کا مروی عنہ سے ساری زندگی سما ثابت نہیں ہے، اور بخاری نے اپنی کتاب میں لی ہے۔ معلوم ہوتا ہے فی الجملہ رعایت کی ہے۔ اس فی الجملہ رعایت کو دیکھ کر بعد کے لوگوں نے امام مسلم کو امام بخاری کی طرف منسوب کر دیا، اور یہ مشہور ہے کہ شہرت یافتہ آدمی کی طرف کوئی بات منسوب کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ چونکہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقام تھا اس لیے منسوب کر دیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ امام بخاری پر کلام نہیں فرما رہے۔ اب سوال رہ گیا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت مسلم شریف میں کیوں نہیں لائے؟ اس کا جواب یہ ہے لحدتن فی خلوقہ ہی نہیں، جو علامہ ذہبی نے کہہ دیا، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں جس وقت حضرت نے کتاب تصنیف فرمائی اس وقت اعتقاد کے باب میں امت کی دو جماعتیں ہو گئی تھی۔ ایک جماعت کا اعتقاد تھا حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف، اور ایک جماعت کا اعتقاد تھا محمد ابن یحییٰ زحلی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف۔ جو محمد ابن یحییٰ زحلی کے قائل تھی، حضرت تشریف لے آئے ہیں، اے اللہ تھا، ایک ٹکراؤ تھا۔ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا کہ اگر میں محمد ابن یحییٰ زحلی کی روایت لیتا ہوں تو امام بخاری کے ماننے والے میری کتاب قبول نہیں کریں گے، اور اگر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت لیتا ہوں تو محمد ابن یحییٰ زحلی کے ماننے والے میری کتاب کو قبول نہیں کریں گے، اور میں چاہتا ہوں کہ میری کتاب متفق علیہ طور پر امت میں قبول ہو جائے، اس لیے آپ نے نہ امام بخاری کی روایت کو مسلم شریف میں لیا، نہ محمد ابن یحییٰ زحلی کی روایت کو مسلم شریف میں لیا۔ یہ ہے اصل بنیاد، نہ وہ بنیاد جو علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی کہ ثم ان حدۃ فی خلقہ، یہ بنیاد نہیں ہے۔ واللہ سبحانہ و تعالی عالم۔ بہرحال حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا آغاز مقدمے سے فرمایا، اور اس میں کچھ اصول، کچھ ضوابط بیان فرمائے، اور پھر حدیث معنن پر 5 صفحات کے اندر ایک طویل گفتگو فرمائی، اور اس کے بعد کتاب الایمان سے اپنی کتاب کا آغاز فرمایا۔ ایمانی باتیں آپ سب کی سب بخاری شریف کتاب الایمان میں تفصیلی طور پر پڑھ چکے ہیں۔ یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ ایک ہے ایمان کی تعریف اور ایک ہے ایمان کی علامتیں۔ بس صرف ایک بات نقل کر دوں، بخاری شریف میں آپ نے ایک روایت پڑھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا، جس نے ہماری نماز پر نماز پڑھی، ہمارے قبلے کا استقبال کیا اور ہمارے ذبیحے کو کھایا، تو وہ اللہ کے رسول کے حفظ و امان میں ہے، اس کو مارا نہ جائے، اس کو قتل نہ کیا جائے، اس کے ساتھ کوئی مسئلہ نہ ہو، تعارض نہ کیا جائے۔ اب ایک اشکال فی زمانے نہ اس روایت پر ہوتا ہے، اور وہ اشکال یہ ہے کہ اس وقت کچھ مدعیان نبوت جو پیدا ہوئے ہیں، جن کو قادیانی، غلام احمد قادیانی کی طرف منسوب کیا گیا، یہ لوگ یوں کہہ رہے ہیں کہ اس روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اسی طرح نماز پڑھ رہے ہیں جیسے تم لوگ پڑھ رہے ہو، من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا، جو تمہارا قبلہ ہے وہ ہمارا قبلہ ہے، وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا، تم بھی اسلام کے طرز پر جو ذبح کیا جاتا ہے اس کو کھاتے ہیں، ہم بھی اسی طرح پر کھاتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں ہم میں پائی جا رہی ہے، پھر آپ لوگ ہمیں کفر کا فتویٰ کیوں دے رہے ہیں؟ یہ ہے ایک اشکال۔ اس اشکال کا جواب میں نے اجمالاً یہ دیا، ایک ہے ایمان کی تعریف اور ایک ہے ایمان کی علامت۔ ایمان کی تعریف یہ ہے کہ تصدیق بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم تفصیلاً فیما علم تفصیلاً و اجمالاً فیما علم اجمالاً، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنی باتوں کو لے کر تشریف لائے، جس کی آپ نے تفصیل فرمائی، تفصیلاً ایمان لانا ہے۔ جن انبیاء کے نام آپ نے صراحتاً بتائے ان پر صراحتاً ایمان لانا ہے،
اور اجمالاً جس کا اجمالاً کہہ دیا اس پر اجمالاً ایمان لانا ہے. یہ ہے ایمان کی تعریف. اور وہ جو نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا، یہ حقیقت ہے کہ علامت ہے. علامت کے پائے جانے سے ذی علامت کا پایا جانا ضروری نہیں ہے. بہت سی جگہوں پر علامتیں پائی جاتی ہے لیکن اس سے ایمان والا ہونا ضروری نہیں ہے. بہت سے غیر مسلم بھی روزہ رکھتے ہیں، بہت سے غیر مسلم بھی ہماری مساجد میں آ کر نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. بہت سے غیر مسلم بھی یہ کہتے ہیں کہ مسلمان جو حلال طرز پر کھاتے ہیں ہم بھی وہی کھائیں گے. تو یہ علامات ہے. ایمان کا اطلاق علامت پر نہیں ہوگا، ایمان کی تعریف پر ہوگا، ایمان کی حقیقت پر ہوگا. اس لیے کہیں اس روایت کی بنیاد پر ہم چکرا نہ جائیں کہ ان لوگوں پر کفر کا فتویٰ، جبکہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ کام جو نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا وہ ہم بھی کر رہے ہیں، تو پھر ہم پر یہ فتویٰ کیوں دیا گیا ہے؟ بہرحال ایمان کی حقیقت اور ایمان کی تعریف کو سمجھنا ضروری ہے. جب اس تعریف کو سمجھ گئے تو اس صورت میں سارے مسائل کا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. حق تعالی جل شانہ ہم تمام کو پختہ ایمان نصیب فرمائے، اپنے اکابر کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے بڑوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اب تعالی ہمارے حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے، صحت سے مالا مال فرمائے، شرور فتن آفات و بلایا مصائب سے پوری حفاظت فرمائے. میں بالکل تیار نہیں تھا، میں نے شروع ہی میں بتا دیا تھا، اور اب تو حضرت بھی آ چکے ہیں اس لیے اب اور زیادہ ہمت نہیں ہو رہی ہے. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم. دعا فرما دعا فرما. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الأبرار. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا تخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يستجاب له. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.